اب سورہ فاتحہ واجب ہے، تو کتنے واجب ہو گئے؟ ایک لفظ اللہ اکبر اور یہ آیا سورہ فاتحہ پر، یہ پوری 7 کی 7 آیتیں واجب ہیں۔ ایک آیت بھی چھوڑے گا تو واجب کا ترک ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہو تو کہتے ہو آمین، واجب نہیں ہے، اس میں سے ہے۔ تو کوئی شخص آمین کہنا بھول گیا، نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت ملانی ہے، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، سورہ کوثر پڑھنی ہے، آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یوں کرنا تھا اس کو، تو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ بسم اللہ یہ ہے، یہاں پر آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، یعنی کوئی بات نہیں اس معنی میں کہ کوئی ایسی خرابی پیدا نہیں ہوئی کہ جس سے نماز ہی نہ ہو، ثواب میں کمی ہوئی ہے، بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے تھی، ثواب میں اضافہ ہو۔ سورت ملانا واجب ہے، کوئی بھی 3 آیتیں یا ایک اتنی بڑی آیت کہ جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو وہ واجب ہے۔ اب یہ واجب آپ نے پورا کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے اس میں سورہ فاتحہ ہمیشہ پہلے ہوگی، سورت بعد میں ہوگی، یہ سبھی کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان 3 سبحان اللہ کی مقدار فاصلہ نہیں ہوگا کہ چپ رہ گیا اور سورہ آمین کہنے کے بعد سوچ رہا اب کیا پڑھوں۔ تو اگر اتنی دیر لگی کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہا تو یہ خاموش نہ رہنا واجب تھا، خاموش رہا تو واجب ترک ہو گیا، لہٰذا سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو سورہ فاتحہ ملانے کے بعد آمین اور بسم اللہ فاصلہ نہیں کہیں گے، بس اس کے فوراً بعد آپ کو سورہ مبارکہ کوئی بھی پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ کی تلاوت ختم ہو جائے گی تو اب آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، فوراً آپ کو رکوع میں جانا ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسے ہی کھڑا رہا، سورہ کوثر جو ہے پڑھ لی پوری اور ابھی کھڑا ہے، بھئی کیا ہوا، جاؤ رکوع میں، فوراً رکوع میں جانا واجب ہے۔ تو 3 سبحان اللہ کی مقدار اگر دیر لگائے گا تو یہ واجب کا ترک ہے، لہٰذا سجدہ سہو واجب ہو۔ پھر رکوع میں چلا گیا، رکوع میں کوئی بھی واجب نہیں ہے، رکوع فرض ہے اور اس میں تسبیحات، کوئی کہتا ہے یار رکوع کی تسبیح تو پڑھنا بھول گیا، یا 3 بار نہیں پڑھی 1 بار پڑھی، نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ یہاں پر آتا ہے تسبیح کا معاملہ، نماز ہو گئی۔ اور رکوع میں کوئی بھی واجب نہیں ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ آپ کھڑے ہوئے، یہ بھی کہنا جو ہے یہ یہاں پر آتا ہے، نماز ہو جائے گی اگر بھول بھی گیا تو، لیکن سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اور یہاں ٹھہرنا واجب ہے، اور اس کے بعد جائے گا۔ تو کوئی ایسے آدھا اٹھا، پورا اٹھا ہی نہیں، یوں چلا گیا، تو یہ واجب کا ترک ہوا، اور اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اور یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو گناہگار بھی ہوگا۔ اس کے بعد سجدے میں چلا گیا، سجدے میں کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، وہ انگوٹھے وغیرہ لگانا اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا کہ انگلیاں لگنا واجب وغیرہ، اس کا تعلق سجدے کے ساتھ ہے، نماز کے واجبات کے ساتھ نہیں ہے، تو سجدے میں کوئی بھی واجب نہیں ہے۔ تسبیحات بھی یہاں پر آتی ہیں، تو کوئی سجدے کی تسبیح بھول گیا، نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، کیونکہ نہ شرط ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہاں پر آ رہا ہے بالکل ہو جائے گی۔ 3 کی جگہ 1 تسبیح پڑھی تب بھی ہو جائے گی، بالکل بھی بھول گیا تب بھی ہو جائے گی۔ کئی خواب و خیالوں میں گم تھا، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا تھا اور سجدے میں چلا گیا، سو گیا، پھر امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے میں نے تسبیح پڑھی نہیں، اب کیا کروں؟ کھڑے ہو جاؤ، امام کے ساتھ کھڑا ہونا واجب ہے، بیٹھنے اب یہ سجدے میں رہ کر تسبیح پڑھنے کی دیر نہیں لگائے گا، فوراً کھڑا ہو جائے گا، امام کی مطابقت اس چیز میں واجب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سجدے سے اٹھے گا تو سیدھا، اس کو کہتے ہیں جلسہ بیٹھنا، تو یہ واجب ہے، بالکل سیدھا تھوڑی دیر بیٹھے گا اور اس کے بعد اگلا سجدہ کرے گا۔ تو اٹھا نہیں، سیدھا پورا اٹھا بھی نہیں اور اگلے سجدے میں چلا گیا، بعد آپ دیکھتے ہیں نا اتنے وہیں پڑا ہوتا ہے نا، ایک ذرا سا اٹھتا ہے اور پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، تو یہ سجدہ تو ہو گیا لیکن جلسہ جو واجب تھا وہ ترک ہو گیا، لہٰذا سجدہ سہو لازم آئے گا، یہ بھی واجب ہے۔ اور پھر دوسرا قاعدہ، دوسری رکعت اسی طرح سے، اور پھر قاعدہ کرنا واجب ہے۔ اور پھر جب آپ آگے چلیں گے تو سلام، آخری قاعدہ فرض ہوتا ہے، اور سلام اتحیات پوری پڑھنا واجب ہوتا ہے، ایک اتحیات میں سے کچھ بھی چھوڑیں گے تو ترک واجب ہوگا۔ اسی طرح جب سلام پھیریں گے تو دونوں طرف لفظ السلام کہنا واجب ہوتا ہے۔ تو پوری نماز کا نقشہ اگر آپ لے آئیں گے اور ایک ایک چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی چیزیں واجب ہیں اور کتنی چیزیں واجب ہیں۔ یہ عام 5 نمازوں میں ہے، اور اس کے بعد اگر آپ وطر میں آ جاتے ہیں، خاص نماز ہے، تو وطر میں وطر کی تکبیر کہنا واجب ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لی وطر کی تیسری رکعت میں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، تو یہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اللہ اکبر کہنا
واجب ہے. تو وطر قنوت کی تکبیر لگاتے ہوئے اللہ اکبر تو کہا, ہاتھ نہیں اٹھایا, نماز ہو جائے گی نا. اور تکبیر ہی نہیں کہی تو پھر واجب ترک ہوا. دعائے قنوت ہی نہیں پڑھی, واجب ترک ہوا. تو بس یہ خلاصہ ہے 5 نمازوں میں اور وطر کے اندر یہ واجبات کا. اگر